دنیا میں سب سے خوبصورت احساس ہے اسے ماں کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس ماں کو ایک ہوم میکر، ایک ماں، ایک وائف، ایک بیٹی، ایک بہو اور ایک بہن ہونے کا ثبوت بھی اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ دینا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جناب اب گرمیوں سے ہو رہی ہیں سردیاں، اور چونکہ میں بھی 3 بچوں کی الحمدللہ ماں ہوں، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو ہوں، تو میں نے کہا کہ چلے آج جو ہے نا سردیوں کی پریپریشن کر لی جائے اور اپنے گھر کو ایک نیو لک دی جائے۔ زندگی دیکھیں نارملی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن جب چیزوں کو ایک نیو لک دی جاتی ہے نا تو گھر میں رہنے کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس عبادت کا مزہ آتا ہے، گھر میں وقت گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں گے گھر کے چینج کرنے کے بعد سیٹنگ، کہ آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ، انہیں گھر میں بیٹھنے میں زیادہ مزہ آئے گا، وہ گھر میں زیادہ مطمئن اور خوش ہوں گے۔ تو چلے آئیں اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری 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 سی یوٹیوب فیملی؟ تو جیسا کہ آپ نے پچھلے ولاگ میں دیکھا کہ میں نے بچوں کے کپڑے وغیرہ نکال لیے تھے، کیونکہ اچانک سے بارش ہو گئی تھی اور ساتھ ساتھ نا ہم نے سیٹنگ بھی چینج کر لی تھی کمرے کی، لیکن اس دن مطلب ہم بہت تھک گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے کہا چل موسم بدل رہا ہے تو اب جو ہے نا ڈیپ کلیننگ شروع کی جائے اور گھر کی تھوڑی سیٹنگ میں چینجنگ لائی جائے، تاکہ موسم کی چینجنگ کے ساتھ ساتھ گھر کی چینجنگ میں مطلب زندگی میں ایک چینج آ جائے، گھر میں مزہ آنا شروع ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہفتہ 10 دن گزرتے ہی ہے نا، جیسے ہی دیکھو تو چیزوں میں نا اوپر اوپر جالا اور مٹی نظر آنا شروع ہوتی ہے، ایون کہ الماریوں کے اندر بھی۔ تو الماریوں کو تو میں کھول کے نا اچھے سے جھاڑ بھی لیتی ہوں، کبھی کبھی پہنچ بھی لیتی ہوں ڈسٹنگ والے کپڑے سے، لیکن اوپر سے نا بہت سستی ہو جاتی ہے اور ڈسٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بس یہ جو میں نے جب سے یہ والا جو لیا ہے نا موپ، ڈسٹ موپ، تو اس سے میری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ میری دیواروں میں اکثر مٹی جالا بیٹھا تو میں ہٹا نہیں پاتی تھی، چڑھ نہیں پاتی تھی، اور زیادہ اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ تو اب یہ ہو گیا کہ چیزوں کو مجھے لگتا ہے نا کہ جالا یا مٹی تھوڑی بہت ڈسٹ بیٹھ رہی ہے تو بس میں اس والے موپ کو لے لیتی ہوں، اور 10 سے 15 منٹ میں میرے سارے جو دیواریں، دروازے، جو ڈسٹ ہوتی ہے سوکھی سوکھی، وہ ساری کی ساری آرام سے ہٹا لیتی ہوں۔ ایون کہ پنکھے بھی میں صاف کر لیتی ہوں، اور یار میں نے پنکھا ایسے صاف کیا، میرا پنکھا اتنا پیارا صاف ہوا جیسے میں نے پنکھے کو نا کسی اسے دھویا ہو یا مطلب کوئی گیلا کپڑا لگایا ہو، تو بہت ہی پیارے طریقے سے صاف ہو گیا۔ اور لاسٹ میں کیا کیا کہ لاسٹ میں جو ہے نا میں نے اپنے اسموک کو اچھی سے جھاڑ لیا۔ اچھا کچن میں جیسے چکناہٹ آ جاتی ہے دیواروں پر، الماریوں پر، اچھا جو الماریوں پر آتی ہے تو وہ تو خیر نہیں ہٹتی، لیکن جو دیواروں پر آ جاتی ہے ظاہر ہے وہ تو پینٹ کے اوپر آئی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ سوکھی سوکھی بھی ہوتی ہے، تو اسے جو میں نے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ آرام سے ہٹ جاتی ہے۔ لاسٹ میں جو ہے نا اس کپڑے کو میں کبھی دھو بھی لیتی ہوں اور کبھی اچھے سے جھاڑ کے سنبھال لیتی ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا میں نے اپنے ساری گھر کو صاف ستھرا کر لیا۔ دیکھ رہے ہو کچن کی ڈسٹنگ وغیرہ کر لی تھی۔ اچھا ڈسٹنگ کی ویڈیو میں نے سی نہیں بنائی، میں نے کہا میری پیاری پیاری بہنیں بس بور ہو جاتی ہوں گی ڈسٹنگ دیکھ دیکھ کر بھی، تو اپنی بہنوں کو ایسی ترتیب، ایسی روٹین دکھائی جائے سردیوں کی کہ انہیں ولاگ دیکھنے میں مزہ آئے۔ تو اگر آپ کو میرا ولاگ دیکھنے میں مزہ آتا ہے اور موٹیویشن ملتی ہے، سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے یار کہ آپ لوگ کو نا موٹیویٹ کیا جائے۔ اچھا آج کل بہت سارے ولاگز بنا رہی ہوں استغفار پر، کیونکہ بہت الحمدللہ لوگ پسند کر رہے ہیں، اور خاص کر انڈیا میں بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلے استغفار کے ساتھ ساتھ مطلب ہم ہوم میکرز ہیں نا، ہمیں اپنی زندگی کی روزمرہ کی زندگی کی روٹین کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو میری بہت ساری بہنیں جنہیں میری روٹین ولاگز بھی بہت اچھے لگتے ہیں، تو اسی لیے اصل میں بہت ڈی موٹیویٹ ہو گئی تھی جب میری روٹین ولاگز پر نا بالکل ویوز نہیں آ رہے، اور الحمدللہ استغفار پہ تو ہزاروں میں ویوز آ رہے ہیں، لیکن مجھے مطلب استغفار تو بہت پیاری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے چنا، لیکن میں نارملی روٹین ولاگز بھی ڈالتی ہوں نا، تو میرا بہت دل کر رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں پیاری سی خوبصورت سی روٹین اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کی جائے، کس طریقے سے آپ کم وقت میں آسانی سے، اور سردی آنے سے پہلے، یعنی سردیاں بہت تیز یعنی جوبن والی سردی نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے نا آنے سے پہلے پہلے ہی اپنے گھر کو پریپیئر کر لیں۔ ساتھ ساتھ میں نے قالین رکھی ہوئی تھی باہر اسٹور میں، تو وہ بھی میں نے نکال لی، اچھے سے تو جھاڑ لیا۔ اچھا یاد رکھے قالین کو ہمیشہ سے میں نے اسے نا 1 سال پہلے دھویا تھا، تو اب دھونے کی ضرورت نہیں، صاف ستھری تھی یہ، تو میں نے اسے اچھے سے جھاڑ لیا تھا۔ اور بس پھر جب رات کو میرے بچے گھر میں تھے تو میں نے اپنی بیٹی کی، اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ لے کر نا اسے ڈال دیا تھا، کیونکہ بہت بھاری بہت بڑی قالین ہے، تو میں نا اس کو کور نہیں کر پا رہی ہوتی، تو ہم نے مل کے جو ہے نا اپنی قالین سے ہینڈ میں ڈال لی، اور ساتھ ساتھ اچھے سے اپنی بیٹی کو میں نے دیا، پوچھا کہ آپ لگائیں، کیونکہ میں بھی سارا دن تھک جاتی ہوں، تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں شام میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ تھوڑی میری ہیلپ کر دیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے نا یا کہ میری تھکاوٹ
تھکاوٹ میں کمی آ جاتی ہے. وہ جو میں رات کو جب روتی ہوں پیروں میں درد سے اور مطلب کمر کے درد سے, تو اس میں کمی آ جاتی ہے. تو رات میں ہی تھوڑی سکون کی گزر جاتی ہے اگر میں ہیلپ تھوڑی لے لوں. اور اگر سارے کے سارے کام میں خود کر لوں نا کہ نہیں مجھے ہی کرنے ہیں, پتہ نہیں کون سا انعام ملنا ہوتا ہے مجھے, تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں رات میں. خاص کر ساری رات میں تکلیف سے رو رو کے گزر رہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اب میں نے یہ عادت بنائی ہے کہ اب میں اپنے بچوں پہ تھوڑی ذمہ داریاں ڈالتی ہوں. تو یار آپ لوگ کو بھی میں یہی آئیڈیا دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ نا اپنے بچوں پہ تھوڑی ذمہ داریاں ڈالیں. یعنی ایون کہ کب جو بچہ 5 سال کا ہو گیا نا, اب اس کے بعد آپ اس کی ذمہ داری ڈالیں. اب میں نے بچوں پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ صبح اسکول جانے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا کمبل رضائی جو بھی ہے آپ نے جو ہے نا وہ کر لینا ہے, طے کر کے اور جگہ پہ رکھ کے, اپنے میٹریس طے کر کے جگہ پہ رکھ کے جانے ہیں, تاکہ سب میں صبح اٹھوں نا تو میری مطلب اتنا زیادہ برڈن نہ ہو. ویسے بھی گھر کا کام, کھانا پکانا, کچن, سب بہت کام ہوتے ہیں صبح کے ٹائم. تو بس میں نے یہ چھوٹی چھوٹی روٹین جو ہے نا اپنی زندگی میں اپنا لی ہے. اب میں تھوڑے بہت کام جو ہے نا اپنے بچوں سے بھی کروا لیتی ہوں. اچھا, بہت سے لوگ کی یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ بچوں سے کام نہ کرائیں, بیٹیوں سے کام نہ کرائیں, ایک نہ ایک ذمہ داری آئے گی سیکھ جائیں گی. بھائی ایسا نہیں ہوتا. اللہ پاک نے ہمیں بچے دیے, ہم بھی تو اپنے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کتنی ماما کی ہیلپ کرتے تھے. ایون کہ مجھے یاد ہے کہ جب میری چھوٹی بہنیں ہوئی تھی تو میں نا پورا گھر سنبھال لیتی تھی. مطلب کھانا بنانا تو میرا یہ حال تھا کہ میں نا کوشش کرتی تھی کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ پلاسٹک چولہے پہ کرتا تھا. میں جب ہاسپٹل میں ہوتی تھی تو میں کیا کرتی تھی کہ پلاسٹک کی میں نے گرنا ٹپی چولہے میں رکھی, ساری کی ساری پگھل گئی. تو یہ کہ میں بہت کوشش کرتی تھی. تو میں نے اب یہ روٹین بنائی ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی اس چیز پر ٹرین کروں, تاکہ میں, کیونکہ جب سے مجھے یہ شاعری کا پرابلم ہے تو مجھے لگتا ہے زندگی نے مجھے سکھانا شروع کر دیا. کہتے ہیں کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں اچھے لوگ, جو آپ لوگوں کو جو ہے نا مطلب موٹیویٹ کر کے رکھتے ہیں, اور جو برے لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کو سبق سکھا کے جاتے ہیں. یعنی برا وقت سبق سکھاتا ہے اور اچھا وقت جو ہے نا وہ تھوڑا آپ کو کاہل بھی بنا دیتا ہے. تو جیسے ہی میرے پاس تھوڑی تکلیف آئی نا تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں اپنے بچوں کو سست نہ بنا دوں. الحمدللہ تھے تو نہیں, پر میں ہر ذمہ داری خود اٹھا کے نا اپنے بچوں کو سست بنا رہی تھی. تو بس اتوار کا دن تھا تو میں نے بھی کیا کیا کہ اپنی بچی کو لگا دیا گھر کے کام کے ساتھ, کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے. یعنی جھاڑو تو بچی ہے اتنا کلین نہیں لگاتی, لیکن وہ میں خود لگا لیتی ہوں. اور ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ میں نے جھاڑو لگا لیا, اس کے بعد اپنی بیٹی کو گھر کے کام میں لگا دیا, اور میں آ گئی گیلری میں اپنی, جسے آپ ڈک بھی کہہ سکتے ہیں گیلری میں بھی. اور نا میں نے اپنی چادر قالین کی جو ہے نا وہ دھو لی. اچھا, چادر جو ہے نا میں آپ کو دھونے کا ایزی طریقہ بتاؤں گی. بہت سارے جو ہے نا جیسے میں خود ہی میں کیا کرتی تھی کہ سردی کے عذاب میں اتنی بھاری چادر دھو کے پھر ٹپ میں ڈالتی تھی. پھر ظاہر ٹپ میں بھی نہیں آتی, بڑے ٹپ میں ڈال کے نا میں اس کو اچھے سے کھنگالتی تھی. اور پھر اتنی بھاری جب اٹھا کے ڈرائر کرتی تھی, پوری رات پورا دن میرا کمر کی تکلیف میں. کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا سیزیرین والی مائیں ہیں نا, تو ہمیں بہت مشکل ہو جاتی ہے زندگی آپریشن کے بعد. تو پھر یہ چھوٹا سا طریقہ ہے جو میں نے آزمایا کہ نا میں مشین سے نکال کے نا جو قالین کی چادر یا بھاری چادریں یا پردے, مطلب کوئی بھی بھاری چیز جو آپ دھو رہے یعنی کمبل, تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں ڈرائر میں ڈال دیتی ہوں. اور ڈرائر پہلے اس کی جھاگ نکال دی, 2-3 منٹ ڈرائر چل گیا, اس کے بعد کیا کیا کہ پائپ لے لیا پانی کا, اس کے اندر چھوڑ دیا, 4-5-10 منٹ چھوڑ دیا, مطلب 4-5 منٹ تو آپ نے چھوڑنا ہے بس اس کو. اس کے بعد چادر کو تھوڑا سا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے باہر نکالا, اور اس کے اندر تک پانی کو جو ہے نا وہ ڈرین کر دیا. اس کے بعد چادر کو پھر سے جو ہے نا وہ ڈرائر میں ڈال دیا. اتنا پانی ڈالنا ہے نا کہ ڈرائر کے پائپ سے آپ کو نظر آئے کہ بس جھاگ جو ہوتی ہے وہ جھاگ نکلنی ختم ہو گئی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کی جو ہے نا چادر سے جھاگ نکل گئی ہے. اس کے بعد اس طریقے سے ہر ڈرائر میں یہ آپشن ہوتا ہی ہے. آپ نے پائپ لگا دیا اس کے ڈرین والے اس میں, اور ڈھکن لگا دیا اور ڈرائر کر دیا. 2-3 منٹ پائپ لگا رہے تاکہ وہ جو گول گھوم رہے ہیں نا اس میں جتنے تیزی سے اسپنر ہوگا پانی اندر جا رہا ہوگا, تو آپ کا جو ہے نا ڈرائر بہت اچھے سے مطلب وہ کیا کہتے ہیں کلین ہو جائے گا. ہم جو کھنگالنے میں وقت لگاتے ہیں نا, تو یہ ایزی طریقہ ہے. اگر آپ کھنگالنے کا یہ اپنائیں گے نا تو یقین کریں آپ کو کپڑے دھونے بھی آسان لگیں گے. دیکھیں اب میں یہاں دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ نا یہ جھاگ نکل گئی, اب بالکل کلین پانی ہے جو جا رہا تھا. تو بس میں نے پانی پھر ضائع نہیں کیا, اور نہ میں نے نل کو بند کر دیا, اور بس ایزی سے اس کو ڈرائر کر دیا, فل اس پہ ڈرائر کیا تاکہ
پوری کی پوری سوکھ جائے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں نا کہ ہم آدھے منٹ کے لیے یا تھوڑے سے پوائنٹس کے لیے ڈرائی کر لیتے ہیں تو اس میں پوری ڈرائر نہیں ہوتی اور پھر سکھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پر ڈرائر اگر فائدہ اٹھانا ہے نا تو ڈرائر کی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, ان کو اپنائیں نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ہم لوگ نارملی ہماری ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے اتنا کھنگال کے کپڑے کو اس کے بعد ڈرائر میں ڈالا اور پھر ڈرائر کیا. نہیں, اب دور تھوڑا بدل گیا ہے. اب ماشاءاللہ تعلیم, علم, ہنر, شعور سب کچھ آ گیا ہے. تو آج کی جنریشن جو ہے نا وہ خود کو تھکائے گی نہیں. دیکھیے چادر میری ماشاءاللہ کتنی کلین اور صاف چمکدار ہو کے نکل آئی تھی. تو ڈرائر ساتھ میں جو مشینیں ہوتی ہیں نا پہلے میں بس وہ ہوتی تھی, وہ اور بھی آسان ہوتی تھی, لیکن نا میرے کپڑے اس پہ بہت کم آتے تھے, اس لیے میں نے پھر الگ الگ مشینیں لی. اب کیا کبھی بچوں کو اسکول کے کپڑے ہیں نا تو میں باتھ روم میں سنک میں کھڑے کھڑے دھو کے اور بس ڈرائر میں کے ڈرائر کر لیتی ہوں. اس سے کیا دونوں مشینیں خراب نہیں ہو رہی ہوتی. تو بس الحمدللہ میرے سارے کے سارے کپڑے بھی دھل گئے, گھر بھی صاف ہو گیا. ساتھ کپڑے دھو دو میں نے ساتھ والے کمرے کی بیڈ شیٹس بھی چینج کر لی اور جو ہے نا پردے بھی چینج کر لی, کیونکہ گھر کی لک جو ہے نا مخمل کے پردوں میں جو آ رہی ہوتی ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ عام پردوں میں, وہ تو گرمی کے حساب سے ہوتے ہیں, سلک وغیرہ کے پردے, نیٹ کے پردے, کاٹن کے. تو میں سردیوں میں پکے میری عادت ہے کہ میں یہ مخمل کے پردے لگا لیتی ہوں. بھائی پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ سردی آ گئی ہے. تو اس طریقے سے میرا کامن, میرا کچن, میرے دونوں کمرے الحمدللہ صاف ستھرے آرگنائز ہو گئے تھے. اور نہ میں نے ساتھ گرم کپڑے ختم کر لیے, نماز وغیرہ پڑھ لی, اس کے بعد میں نے گرم گرم چائے بنائی ادرک والی اور گڑ والی. تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ کون کون جو ہے نا وہ ادرک اور گڑ والی چائے پیتا ہے. میں تو بھائی سردیوں میں خاص کر جب میں ڈائٹ کر رہی ہوتی ہوں, میں چائے کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو بس پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں گڑ کی چائے کی طرف, گڑ بالکل ہلکا سا, بس اتنا کہ بس چائے پھیکی نہ لگے, کیونکہ پھیکی چائے پینا تو لگتا ہے ایسے کہوا پی رہا ہو بندہ. تو بس تھوڑا سا گڑ ڈال دیا, کریمی اور ادرک والی چائے. کون کون جو ہے نا ادرک گڑ کی چائے پیتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا. تو بس میں نے بنا لی اور اپنی بسکٹس کے ساتھ جو ہے نا چائے کو انجوائے کیا. تو یہ تھا میرا خوبصورت سا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا, اور اگر ولاگ پسند آیا ویڈیو کو زیادہ شیئر کیا کریں, اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہی لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب کیا کریں. تو جناب لیتی ہوں آپ سے اجازت. نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, شکر پڑھیں, اور انشاءاللہ اور امید یہی ہے کہ میری پیاری بہنیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں استغفار کو اپنی زندگی میں لا چکی ہوں گی, درود شریف کی کثرت کر رہی ہوں گی. اسی طریقے سے یار ہمارے گھر تو ہم آرگنائز کر لیتے ہیں, صاف کر لیتے ہیں, سیٹنگز چینج کر کے مینٹین کر لیتے ہیں, لیکن جو ذہنی پریشانیاں اور بے سکونی ہوتی ہے نا وہ میرے اللہ کے ذکر سے, میرے اللہ کے شکر سے, میرے اللہ کی عبادت سے گزرتی ہے. میرا اللہ بہت پسند کرتا ہے کہ ہم اس کے دنیا کی محفل میں جو ہے نا اس کا ذکر کرے, اور جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے دنیا کے محفل میں, اللہ اس سے بہترین محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہ ذکر, یہ محبت, یہ عبادت قبول فرمائے. تو بس جناب کوشش کیا کرے کہ ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں, کیونکہ یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے کہ وہ کسی محفل سے بھی نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ وہ 70 مرتبہ جو ہے نا استغفار نہیں پڑھ لیتے تھے. تو لیتی ہوں آپ سے اجازت. یہ تھا میرا خوبصورت سا سردی کو ویلکمنگ کرنے کا, اور اسی طریقے کے زبردست ولاگز آپ لوگ کے لیے میں پوری سردی لاتی رہوں گی. دیجیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.